بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر، مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے اور پرائے، آپ سب کی خدمت میں میں شاعر قلبی ایک مرتبہ پھر دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمیشہ سے ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارے دین کے اعتبار سے جو بنیادی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان سے ہم غافل نہ ہوں۔ عموماً غفلت انہی چیزوں سے ہوتی ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہیں، جیسے کہ وعدے کی بہت بڑی اہمیت ہے، درجنوں حدیثیں ہیں، بہت سی ہمارے پروگراموں میں آپ نے سنی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اس پہ الگ ایپیسوڈ کریں گے۔ وعدہ کیا تھا میں نے آپ سے کہ انشاءاللہ رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بارے میں تفصیلی گفتگو جو ہوگی وہ مفتی صاحب کے ساتھ ہوگی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا اور ہم آپ کے سامنے روبرو ہیں۔ بہت خوبصورت انداز کی جو رمضان کی گفتگو ہوگی، کس پس منظر میں ہوگی، کیا تاثرات ہوں گے، یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا ذکا اللہ ثنا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ سب کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی شارق بھائی، یہ آپ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ متواتر ہم کو کچھ پڑھنے کا اور آپ کے یعنی ایپیسوڈ میں کچھ کہنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ آئیے بلا تاخیر رمضان مبارک کے اوپر چند شعر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لہذا فرمائیں۔ زمیں سے آسماں تک نور چھایا ماہ رمضان میں، زمیں سے آسماں تک نور چھایا ماہ رمضان میں، زمیں سے آسماں تک نور چھایا ماہ رمضان میں، خدا کا فضل ہے قرآن اترا ماہ رمضان میں، خدا کا فضل ہے قرآن اترا ماہ رمضان میں، یقیناً اس کی ہر مشکل خدا آسان کر دے گا، یقیناً اس کی ہر مشکل خدا آسان کر دے گا، کہ یقیناً اس کی ہر مشکل خدا آسان کر دے گا، عقیدت سے کرے گا جو بھی سجدہ ماہ رمضان میں، عقیدت سے کرے گا جو بھی سجدہ ماہ رمضان میں، یہ اس کی کم نصیبی ہے کہ وہ محروم رہ جائے، یہ اس کی کم نصیبی ہے کہ وہ محروم رہ جائے، یہ اس کی کم نصیبی ہے کہ وہ محروم رہ جائے، ملا ہر ایک مومن کو جو تحفہ ماہ رمضان میں، ملا ہر ایک مومن کو جو تحفہ ماہ رمضان میں۔ اور یہ شعر کہ سنو سب غور
ہائے 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 ہائے، سنو سب غور سے، سنو سب غور سے آقا کا یہ ارشاد علی ہے کہ غریبوں بے بسوں کے کام آنا ماہ رمضان میں، غریبوں بے بسوں کے کام آنا ماہ رمضان میں۔ اور یہ مقطع کا شعر پیش خدمت ہے، رضا فرمائیں۔ جگہ مل جائے گی تم کو ثنا غوش رحمت میں، جگہ مل جائے گی، جگہ مل جائے گی تم کو ثنا غوش رحمت میں، جگہ مل جائے گی تم کو ثنا آغوش رحمت میں، کرو تم چشم نم کے ساتھ توبہ ماہ رمضان میں، کرو تم چشم نم کے ساتھ توبہ ماہ رمضان میں، زمین سے آسماں تک نور چھایا ماہ رمضان میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ مولانا، بہت خوبصورت انداز میں آپ کے جو تاثرات ہیں، جو الفاظ کی ادائیگی ہے، اور جو خوشی مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ جو ہماری گفتگو ہونے والی ہوتی ہے آپ اس کا ایک خاکہ دکھا دیتے ہیں کہ آسمان سے کس طرح نور کی بارش ہوتی ہے اور کیسے رمضان المبارک کی عظمتیں ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں، اور اس یقین کے ساتھ چونکہ اس پروگرام کو آگے بڑھانا ہے اور مفتی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، تو یہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ حضرت مولانا ذکا اللہ ثنا صاحب کو، جنہوں نے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جو اشعار جس انداز سے وہ لکھتے ہیں، ان کو یہ اگر بتا دیا جاتا ہے کہ آج موضوع کیا ہے، آج بیان کیا ہونا ہے، تو اس بیان کو وہ چند اشعار میں کس خوبصورت انداز میں بتا دیتے ہیں، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان سے متعلق بہت سی چیزیں دل میں تھیں، جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے کہا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، رمضان امت کا مہینہ۔ اب امت کے مہینے کا کیا مطلب ہوا؟ امت کے مہینے کا مطلب یہ ہوگا کہ امت کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کے بھاؤ بڑھا دیے گئے ہیں، کون کون سی چھوٹ دے دی گئی ہے، کہاں کہاں پہ پکڑ کر لی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی شروعات جو چاند نکلنے کے بعد سے ہوتی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا ایسا ہوتا ہے، ایک ایک لمحہ اس کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس میں آپ جتنا چاہیں اپنی کوششوں کر کے گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں اور بچی ہوئی زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو کیا ہے، وہ نیک عمل کیا ہیں، کیسے ہیں، اسی بات پہ، اسی موضوع پہ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ ہمارے بیچ قابل تعظیم جو ہمارے بزرگ ہیں، ایک ہمارے کانپور شہر کے ایسے، چونکہ شہر کانپور کے تعلق سے بیان ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ تو ہندوستان کی لسٹ میں مفتی حضرات کے جو نام ہیں اس میں عالی مرتبہ شخصیت میں ہمارے کانپور شہر کے مفتی حضرت مولانا حنیف برکاتی صاحب، جنہوں نے اب تک تقریباً 4000 سے زیادہ فتوے لوگوں کو دیے ہیں، نہ جانے کتنے بکھرتے ہوئے گھروں کو سنبھالا ہے، نہ جانے کون کون سے معاملات ایسے ہیں جو طلاق کی چوکھٹ پہ ایسے کھڑے ہیں کہ بس اب کاغذوں پہ دستخط ہوئی اور یہ دو جو لوگ ملائے گئے تھے نکاح کے ذریعے وہ آج الگ ہو جائیں گے۔ وہ ٹوٹتے ہوئے گھروں کو، وہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو اپنی صلاحیتوں سے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان کو علم ملا ہے، جو صلاحیتیں ملی ہیں، اس کی بنیاد پہ لوگوں کے دلوں کو سمجھا کے پھر سے ملا دیا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کچہری کے چکر لگا رہے تھے، مسئلے نہیں حل ہو پا رہے تھے، دین کی روشنی میں جو انہوں نے اپنے خوبصورت لہجے اور خوبصورت انداز سے لوگوں کے دلوں کو سمجھانے کی کوشش کی، نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے، میرے لیے یہ باعث فخر بات ہے، میرے لیے یہ باعث مسرت بات ہے کہ آپ حضرات کے دل کے اندر کے سوالات کا جواب دینے کے لیے اپنی تمام مصروفیتوں کے باوجود
مجھے چھوٹا بھائی سمجھ لیجئے یا مجھے شاگرد سمجھ لیجئے یا مجھے خادم سمجھ لیجئے، میری خواہش پہ میرے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ کی طرف سے ہم استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شریف بھائی مزاج شریف، اللہ کا بہت خصوصی فضل و کرم ہے، اور جس ابھی تک صرف سامعین کی دعائیں مل رہی تھیں، مفتی حضرات کی بھی دعائیں مل رہی ہیں، یہ میرے لیے باعث فخر اور باعث مسرت بات ہے۔ اور نہیں، آپ کا کام ہی کچھ ایسا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو لوگوں کے دل کے آپ کے حق میں دعائیں نکل رہی ہیں۔ کام اتنا شاندار ہے، کچھ بہکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ، اور وہ ہمارے نوجوان بچے جو پورا دن پوری رات لغو اور خرافات میں مشغول رہتے تھے، آپ کے پروگرام کو آنے کے بعد اور سننے کے بعد ان کے اندر بڑا بدلاؤ آیا، بڑی تبدیلی آئی، چینجنگ پیدا ہوئی۔ خصوصیت کے ساتھ والدین کے عزت و احترام کے تعلق سے جو آپ کے ایپیسوڈس ہیں اور آپ کی جو کاوشیں ہیں اس تعلق سے، وہ بچوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہیں۔ اس کے تعلق سے آپ کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں، علماء کے درمیان بھی آپ کی اس کام کی پذیرائی ہے اور عوام کے درمیان بھی آپ سراہے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ، بس دعا فرمائے کہ اللہ اس فضل کو برقرار رکھے اور یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبہ کہیں سے کمزور نہ پڑنے پائے، اور دین کے تعلق سے یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے۔ رمضان المبارک کے موضوع پہ 2-3 چیزیں بہت مختصر جو بنیادی میرے ذہن میں آئیں۔ عموماً گزرے ہوئے وقتوں میں رمضان شریف کی راتوں کو عبادتوں کی راتیں کہا جاتا تھا، اور اس وقت نامعلوم ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دل میں صرف ایک بات یہ بیٹھی ہے کہ اگر رمضان میں رات بھر جگ کے گزار دیا تو صبح سحری کے بعد، فجر کے بعد سوئیں گے تو 2 بجے اٹھیں گے، 16 گھنٹے کے روزے میں 8 گھنٹے تو ایسے نکل گئے، بچے ہوئے 8 گھنٹے گزر جائیں گے۔ جبکہ ایک شعر میں چھوٹا تھا، میں نے بچپن میں ایک شعر سنا تھا، اور وہ شعر رمضان شریف کا مہینہ آنے سے پہلے میرے دل میں اور دماغ میں تازہ ہوتا ہے، اور وہی ایک شعر ایسا ہے جو مجھے ہر سال روزہ رکھنے کے لیے قوت دیتا ہے۔ بڑا پیارا سا 2 لائنیں تھیں اس میں کہ روزے کی بھوک پیاس کا جو لطف اٹھائے گا، جی ماشاءاللہ، روزے کی بھوک پیاس کا جو لطف اٹھائے گا، اس روزے دار کو نہ جہنم جلائے گا۔ بے شک حق ہے۔ ہماری جو تخلیق ہوئی، ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا، تو ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا؟ ایک تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اور دوسرا اللہ کے بندوں سے محبت کرنا۔ ہم نے نامعلوم ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر ہم عبادتوں کے نظام کو بہتر کر لیں گے، رات بھر نمازیں پڑھ لیں گے تو اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت جو ہم کو دی، دستور زندگی جس میں بتایا گیا، اس میں 4 پارے کی شروعات آ گئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس وقت تک بندہ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جمع کیے گئے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ آ رہا ہے، جس میں نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، ہم یہاں سے مفتی صاحب سے شروعات کریں گے کہ حضرت ہم کو سب سے پہلے تو اس کی جو فضیلتیں ہیں، جو رمضان المبارک کے مہینے کے ایسے معاملات ہیں جس کو نہ واقف ہونے کی وجہ سے ہمارا غفلت میں مہینہ گزر جاتا ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیدھے اپنی بات پہ آ جاتے ہیں کہ رمضان شریف کی اہمیت کیا ہے، رمضان شریف کی فضیلت کیا ہے۔ یہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہی تو ہماری غفلت کی راتیں گزر جاتی ہیں، اور چاند چھوٹا سا ایک لکیر کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پورا مہینہ مکمل کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر ہم ایک لکیر دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی عید کا چاند ہو گیا، غفلت میں گزر گیا وقت ہمارا۔ ہم غفلت سے بیدار ہوتے ہیں، اور حضرت آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی عظمتیں کیا ہیں، اور فضیلت کہیں یا کیا برکتیں اس میں ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ کبھی لالچ میں لوگ کام کر لیتے ہیں، کیا پتا آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ ایسی لالچ کے طور پہ لوگوں کے پاس پہنچے جن کو یہ لگے کہ نہیں، ہمارے گناہ گزرے وقت کے جو تھے وہ تھے، لیکن وہ گناہ انشاءاللہ اس مہینے میں دھلنے کا ایک آپشن دکھ رہا ہے اور نیک عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ شکریہ شریف بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑے اچھے کوشچن اور ایک بڑا اچھا نظریہ قوم کے سامنے۔ میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں اور اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाह। कुरान मुक़द्दस बड़ी अज़मत वाली किताब, बड़ी रिफ़त वाली किताब, बड़ी अज़मत वाली किताब, जिसके ताल्लुक़ से अभी आपने बयान भी फरमाया कि वो लाहे अमल है, दस्तूर ज़िंदगी है, कानून हयात है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें हज़ारहा उलूम पोशीदा और पिन्हा रख दिए हैं। तो उस कुरान मुक़द्दस में रोज़े की फ़जीलत को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले की उम्मतों, जैसे कि तुमसे पहले की उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज किए। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, इस उम्मीद पर कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, उसकी खशियत पैदा हो जाए, तुम उसको राज़ी करने की तरफ राग़िब हो जाओ और कोशा हो जाओ। अब कुरान मुक़द्दसा की ये आयत कितनी बड़ी फजीलत है रमज़ान मुबारक की। फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में कुरान पाक, जी कुरान पाक भी इसी मुक़द्दस महीने में नाज़िल किया गया, मुकम्मल किया गया, और इसी महीने में वो मुबारक व मक़सूद रात भी है जो 1000 महीने की रातों से अफजल है, जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं। गौर से समझिएगा, एक लफ्ज़ कीमती है। वक्त आने पर उन सारी चीज़ों पर, रातों और वो जो भी मसाइल हैं उन पे मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। आज इस आयत करीमा के तनाजुर में रोज़ा शरीफ की फजीलत पर, रमज़ान मुक़द्दस के महीने के, इस पे जितनी तफसीली गुफ्तगू हो जाए जी उस पे कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमारे भाइयों को, अल्लाह के बंदों को, रसूलुल्लाह के उम्मतियों को इसका एहतराम, दाब व आदाब, इसके फ़ज़ाइल, इसके मनाक़िब और इसकी अहमियत से आगाही हो जाए। तो कुरान फरमाता है तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए। यानी रोज़ा चूँकि एक मशक्क़त भरा अमल है शारिफ भाई, ये कोई आसान काम नहीं है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक के खाने पीने, जमा से रुकने का नाम रोज़ा है। तो अल्लाह अर्हमुर राहिमीन देखिए कितना बड़ा रहम फरमाने वाला है, और वो अपने बंदों पर और उनके जज्बात पर, यकीनन वो आलिमुन बिज़ाति सुदूर है, दिलों की हर चीज़ पर आगाह है। जी बेशक। तो जब ये फरमाया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए, तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक और उसके इल्म पाक में कि मेरे बंदे, मेरे नबी के उम्मती कहीं इस मशक्क़त वाले अमल के ताल्लुक से कहीं दिक्कतों में न पड़ जाएं, और वो कुछ महसूस न करने लगे कि अल्लाह की जानिब से मशक्क़तों भरा अमल हम पर फ़र्ज करार दिया गया। तो मान फरमाया कि नहीं, रसूलुल्लाह के उम्मतियों, मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम घबराना नहीं, तुम ये महसूस न करना कि ये मशक्क़त भरा अमल सिर्फ तुम्हारे लिए है, नहीं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये रोज़े तुम पर वैसे ही फ़र्ज करार दिए गए जैसे तुमसे पहले वाली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज थे। यानी ये रोज़ा उम्मत मोहम्मदिया ही पर फ़र्ज नहीं है, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया से पहले भी जो उम्मतें हैं उन पर रोज़ा फ़र्ज था। हाँ, तरीक़े फ़र्ज और उसकी कैफियत, उसकी हैयत वो थोड़ा सा बदली हुई है, और वो थोड़ी सी चेंज है, मगर नफ्से रोज़ा तमाम उम्मतियों पर फ़र्ज रहा। जैसे अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, इन पर 3 दिन के रोज़े फ़र्ज थे। 3 दिन के आदम अलैहिस्सलाम जो हर महीने के 3 रोज़े, 13वीं, 14वीं, 15वीं। अच्छा, ये रोज़े फ़र्ज थे। इसको अय्यामे बीज़ के रोज़े कहा जाता है। आज भी हमारी बहुत सारी ख़वातीन हर महीने का 13, 14, 15 का रोज़ा रखते। अच्छा, ये लेकिन क्यों रखती थी वो आज वजाहत हो गई। जी, आज क्योंकि हज़रत सैयदना आदम पर ये फ़र्ज थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में की उम्मत में आशूरा का रोज़ा, 10 तारीख मुहर्रम की जो है उसका रोज़ा फ़र्ज था। उसके अलावा हर हफ्ते का जो शनीचर होता था उसका रोज़ा, शनीचर के रोज़ ही मछली का शिकार भी मना किया गया था, और उन्होंने कल किया था। तो अब
اس کے پاداش میں ان کو جو کچھ اس کے معاملات تھے وہ قرآن میں بیان کیے گئے، اور اس کا یہ محل نہیں ہے، چونکہ بس بتانا یہ کہ ان کی امت پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے، کوئی مخصوص دن تھا؟ کوئی ہاں، کچھ مخصوص دن تھے سال میں جن میں ان کی امت پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے۔ الغرض یہ کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو صرف امت محمدیہ علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ ہی خاص ہے یا امت محمدیہ کو مشقت میں ڈالا گیا، نہیں، یہ عمل دوسری امتوں کے اندر بھی تھا، اور صرف کیفیت بدلی ہوئی ہے، طریقہ کار بدلا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تم ڈرنا نہیں، اس سے مشقت میں مت پڑنا، اور ذہن و فکر میں کوئی ایسی بات نہ لانا کہ اللہ رب العزت نے، تمہارے پروردگار نے تم پر ایک کوئی بہت بھاری بھرکم عمل کا مکلف تمہیں بنایا، نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ فرض کیوں کیا گیا؟ روزے کی مشقت میں ہمیں مبتلا کیوں کیا؟ تو خود فرماتا ہے لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کی خشیت پیدا ہو جائے، تم بد عملیوں سے باز آ جاؤ، نیک عمل کی طرف راغب ہو جاؤ، وہ کام چھوڑ دو جو اللہ، اس کے رسول اور انسانیت کو تکلیف پہنچانے والا ہو۔ تم انسان ہو بحیثیت انسان اور بحیثیت نبی رحمت کے، خیر امت کے، آپ کے زبان سے، آپ کے فکر سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے عمل سے ایسا سرزد ہو کہ وہ چیز اللہ، اس کے رسول اور انسانیت کے لیے مفید اور فائدے مند ہو۔ حضرت اس میں اگر ہم یہ بھی جوڑ دیں کہ اس مہینے میں ہم کو یہ بھی احساس ہو کہ جن کے پاس سال بھر تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے فاقے کے دن کیسے گزرتے ہیں، ہاں، یعنی دوسرے کی بھوک کا جی یہ بھی فرمایا گیا کہ دیکھیے، اولاً کسی بھی مبلغ اور کسی بھی ریفارمر کی بھی، کسی بھی ایسے سماج سدھارک کی وہ تبلیغ اثر انداز نہیں ہوتی جب تک کہ خود اس عمل کو وہ عملی طور پر کر کے زمانے کے سامنے پیش نہ کرے۔ تو پیغمبر انقلاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کی سیرت پاک یہ اتنی نفیس اور اتنی لطیف، اتنی پاکیزہ، اتنی ستھری ہے، اور وہی ہم مومنوں کے لیے قانون خداوندی ہے جو ان کا کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے عام مومنین پر، ان میں مالدار بھی ہیں، متوسط درجے کے لوگ بھی ہیں، غربا بھی ہیں، تو چونکہ آپ نے صحیح فرمایا امراء کو غریبوں کی بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ کبھی بھوکے نہیں رہے۔ تو وہ حضرت اکثر ایسا لگتا ہے کہ صاحب حیثیت جب ہوٹل میں بیٹھتا ہے تو ایک مینو کارڈ دیکھنے کے بعد 200 ڈشز میں وہ 3 چھانٹتا ہے کہ یہ لے آؤ اور یہ لے آؤ اور یہ لے آؤ، اور اسی ہوٹل کے باہر بچا ہوا کھانا جو پھینکا جاتا ہے ایک غریب آدمی اس کو ڈھونڈ کے نکال کے کھا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ روزے فرض کر کے کیے تاکہ تم بھوکے رہو، تمہیں احساس ہو، جب آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کو شعور ہوگا اور آپ کی عقل میں یہ بات آئے گی اور آپ کا دل مچلے گا کہ اختیاری طور پر ہم نے یہ بھوک اختیار کی ہے، ادھر حالات مجبور کیے ہیں۔ یہ اس اختیاری بھوک کا جب یہ عالم ہے تو جو لوگ غیر اختیاری طور پر مال کی تنگی کی وجہ سے، حالات زمانہ سے متاثر ہو کر، روزگار نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی بنیاد پر جو بھوکے ہیں، ان کی بھوک کا عالم کیا ہوگا؟ جب ہم خود بھوکے رہیں گے تو روڈ کے کنارے بیٹھنے والے کے ہاتھ اٹھنے نہیں پائیں گے، اس سے پہلے ہم اس کی ناموس کا خیال کر کے اس کی مدد کر دیں گے کہ یہ بھوک جو مجھے اتنا تڑپا رہی تھی یہ اس انسان کو کتنا تڑپا رہی ہوگی۔ تو یقیناً یہ ایک چیز بھی مجھے لگتا ہے حضرت کہ اس کے لیے مطلب بہت
बड़ा आदमी होने की जरूरत नहीं है, एक आम आदमी भी अगर किसी की मदद के लिए, मुझे याद आ गया वो अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़र्राए, खुशहाली की जिंदगी हो या तंगदस्ती की हो, दोनों सूरतों में तुम्हें अल्लाह की राह में इंफाक करना। कमाल तो वही है, कमाल वही है कि जब आपको तंगदस्त हो और आप थोड़ा मशक्क़तों में हैं, उसके बावजूद भी रज़ाए इलाही के लिए आप वो करें। तो ये रमज़ान मुबारक का हसीन, अज़मत वाला, रहमत वाला, बरकत वाला महीना करीब से करीब तर है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और बस आने ही वाला है। ये कितना अज़मतों वाला है, कितना रहमतों वाला है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ मुझे याद आई। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत को 1 साल से लेके दूसरे साल तक आरास्ता किया जाता है, रोजेदार के लिए संवारा जाता है उसको, और उसको ज़ेबाइश बख्शी जाती है, उसके यूं कह लीजिए एक तो जन्नत का, हाँ जन्नत, और उसको सजाया जाता है, उसको सजाया जाता है, यानी जन्नत का ही तसव्वुर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। जी जी, उसकी रानाइयाँ, उसकी नुज़हतें, उसकी वो कैफियतें, और उसके बावजूद उसको ज़ेबाइश बख्शी जा रही है, उसको जीनत बख्शी जा रही है। अब सुनिए हदीस का टुकड़ा सुनिए, तो सजाई जाती है, संवारी जाती है जन्नत, और इस जन्नत में जब रमजान का महीना आता है तो एक खुशबूदार हवा चलती है, वो हूरे ऐन तक पहुंचती है। जब वो हूरे ऐन तक पहुंचती है तो वो हूरे ऐन कहती है, ये मेरे परवरदिगार, और एक हूर की खूबसूरती का आलम यह कि अगर वो झांक दे तो पूरी दुनिया उसके हुस्न की ताब न लाए, बेहोश हो जाए, और हूरे ऐन उससे कहीं ज्यादा अहम मर्तबे वाली। वो कहती, मेरे मौला, जो तेरे नेक बंदे हैं ना, जिन्होंने रोजा रखे हैं ना, उनसे मेरी शादी करा दे, और उनको मेरे लिए और मुझे उनके लिए ठंडक बना दे। ये हूरे कह रही हैं, ये हूरे ऐन कह रही हैं, हूरे ऐन कह रही हैं। ये किसके लिए? सिर्फ रोजा रखने के लिए, रोजेदार के लिए, सिर्फ रोजेदार के लिए। ये देखिए क्या शुरुआत हो रही है, क्या पता चल रहा है। बदलिए अपने दिल को, सुनिए गौर से और अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस शरीफ है, जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये रहमत वाला महीना, रहमत वाला महीना, फुतिहत अबवाबुस समा, इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक दूसरी रवायत में है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तब तो फिर ठंडी हवाएं तो निकलनी ही है जन्नत से, तो क्या निकले। और जहन्नम के दरवाजे बंद भी कर दिए जाते हैं। अच्छा, जहन्नम के बंद भी कर दिए जाते हैं, यानी जन्नत के खोल दिए गए हैं, और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर एक सवाल यह आया कि उम्मन अपने बुजुर्गों से ये सुना कि रमजान शरीफ में शैतान को हथकड़ियों, बेड़ियों, हदीस शरीफ में भी है, इसी हदीस शरीफ का टुकड़ा है कि वह गुलकती शयातीन, और शैतान जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। फिर ये जो इस वक्त बदहवासी के मनाजिर देखने को मिलते हैं, ये जो जाहिर सी बात है कि हदीस में जो आया है, हम ये सोच भी नहीं सकते कि उसमें कोई 19-20 बात होगी, लेकिन वो जो शैतान जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, ये उसकी कौन सी ब्रांच की चीजें हैं जो हमें अभी भी खलफशार पैदा। बहुत अच्छा सवाल है शारिक भाई आपका, बहुत बालिग नजर हैं आप। आपसे गुफ्तगू करते हुए मुझे से हदीस के थोड़े से छोटे से तालिब इल्म को बहुत अच्छा लगता है कि हदीस शरीफ पढ़ी जाती है और किसी बगैर तैयारी के आप उससे अपने मकसद की बात और कौम की भलाई की बात निकाल लेते हैं। इसके लिए भी खुसूसी मुबारकबाद आपको। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं तो फिर रमज़ान शरीफ में कम अज़ कम मोमिनीन से रोज़ा उन्हीं पे फ़र्ज किया गया, तो उनसे कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, उनसे कोई ऐसा जुर्म नहीं होना चाहिए, कोई उनसे ऐसा गुनाह नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उमूमन गुनाह हम करते हैं, जिम्मेदार शैतान को ठहरा देते हैं। बिल्कुल सही। तो उसकी वजह ये है, होना तो यही चाहिए था, मगर देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो शैतान है जिसके बारे में फरमाया, इन्ना शैताना यजरी मजरद दम, शैतान हमारे खून में, रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। एक ये है, और दूसरा है नफ्से अम्मारा, जो हमारे अपने अंदर मौजूद है, जो गुनाहों पर उभारता है, बदी पर उभारता है, बुराइयों पर उभारता है। शैतान तो बंद कर दिया गया, ये निज़ाम कुदरत, अल्लाह ने शैतान को बंद कर दिया, लेकिन
لیکن کرم یہ فرمایا کہ شیطان بند کر دیا، میرے بندے تو اس سے بہت پریشان رہتا ہے نا، چل اس کو میں نے بند کر دیا، 1 مہینے کے لیے اس کو الگ کر دیا، بند کر دیا، اب تیری توجہ اللہ کی طرف ہو، وہ اللہ کو راضی کر۔ لیکن اس کے باوجود جو یہ کرپشن ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، بندہ بھاگتا ہے، تو یہ کمال ہے نفس امارہ کا۔ یہ نفس امارہ جو لوگوں کو برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے، یہ نفس امارہ تو بند نہیں کیا جاتا، نفس امارہ ہمارے نفس کے وہ ساتھ نفس کے موجود۔ ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اسی پہ کنٹرول بندے کا اگر ہو جاتا ہے تو اس نفس کے کنٹرول پر اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، بڑی بشارتیں عطا فرمائی کہ اے میرے بندے، جب تجھے نفس امارہ پر کنٹرول ہو جائے گا اور نفس امارہ پر نفس مطمئنہ غالب آ جائے گا تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اب خوشی خوشی لوٹ جا۔ جب بندہ نفس امارہ پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تب اللہ اسے نفس مطمئنہ عطا فرماتا ہے، اور جب بندے کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے تب وہ ولایت کے درجے پر ہوتا ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ کیوں انہیں خوف نہیں ہے، کیوں ڈر نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس امارہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اب انہیں نفس مطمئنہ کا حصول ہو گیا ہے، وہ مطمئن ہے۔ اسی لیے کسی ولی کے سامنے جب اژدہا آتا ہے اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، شیر آتا ہے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے نفس مطمئنہ کو تقویت اتنی بخش دی ہے، اللہ کے اتنا قریب ہو گیا ہے کہ اب نظام کائنات اللہ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ کیا حضرت یہ عام آدمی کے لیے 2 لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ نفس کی جو معاملات ہے، تو کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر مومن نے اپنا پہلا قدم نفس پہ رکھ دیا تو دوسرا جنت میں ہوگا؟ انشاءاللہ، ضرور ضرور ضرور، بے شک بے کیونکہ شک، نفس پہ اگر آپ کو کنٹرول ہو نفس جائے پہ گا، اگر کنٹرول ہو گیا، یعنی اپنے اندر کی وہ خواہشات جو ہمیں مجبور کرتی ہیں خرافات کرنے کے لیے، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہے کہ یہ نہ کرو، اگر اس چیز پہ، اس حالت میں، اس نفس پہ مومن نے اپنا پہلا قدم رکھ دیا تو یقین جانیے انشاءاللہ دوسرا قدم جو ہوگا وہ جنت کے اندر۔ ضرور 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 ضرور۔ بندہ جب اس پر قابو پا جاتا ہے تو پھر اس کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی کے لیے اٹھتا ہے۔ نفس امارہ فرض کریے وہ کہتا ہے شراب پیو، بندہ نفس کے تابع ہے، شراب کے ٹھیکے پہ چلا جاتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے مگر نفس کہہ رہا ہے یار چھوڑو، کیا روزہ رکھنا، بندہ مان جاتا ہے چلو کھاؤ پیو۔ تو جب بندے کا کنٹرول نفس امارہ ہی پر ہو جاتا ہے، اور کنٹرول کیسے حاصل کرنا؟ نفس کہہ رہا ہے شراب پی جائے، آپ کہیں نہیں شراب نہیں، یہ ہونٹ زمزم کے لیے ہے، کیا کہنے، کوثر و سلسبیل کے لیے ہے، یہ ہونٹ زمزم کے لیے ہیں، شراب کے لیے نہیں۔ جی جی، ستایا جائے کسی مومن کو، نفس کہے نہیں ستانا نہیں، مومن تو بڑی بات ہے، کسی انسان کو ستانے کا حکم نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ تو ایسی صورت میں جب آپ کا کنٹرول اپنے نفس پر ہو جائے گا اور آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے گا تو یقیناً یہ بات صحیح ہوگی کہ اگر آپ نے اپنے نفس پر ایک قدم رکھ دیا ہے تو انشاءاللہ دوسرا اگلا قدم جنت آپ میں کا ہوگا۔ جنت میں ہوگا۔ یہ اکثر نوجوان نسل جو ہے اس میں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے، میں چاہتا ہوں یہ بہت اہم چیز ہے اور اس پہ ضرور آپ مختصر ہی صحیح روشنی ڈالیں۔ عموماً لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی روزے سے ہو، تو بے حیائی کا لبادہ اوڑھے ہوئے جو سامنے شخص کھڑا ہوتا ہے اس کا جواب ہوتا ہے نہیں روز جیسے ہیں۔ یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ کس بابرکت مقدس مہینے کی عظمتوں کو نہ معلوم ہونے کی وجہ سے آپ اس طرح کے گھٹیا مذاق کے لہجے میں لے کے جا رہے ہیں؟ جی یقیناً یہ بہت ضرور اس کے اوپر تاکید کریں اور سنی جملہ ہے جی شارق بھائی، اور میں نے تو یہ بھی معاذ اللہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا
कि रोजा वो रखे जिसके यहाँ खाने को ना, कितनी देर लगेगी अल्लाह को तुम्हें उस मकाम पे पहुंचाने में। जी, तो ये कहना कि रोजा वो रखे जिसके यहाँ खाने को ना हो, ये तो कलमे कुफ्र है। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तो कितनी देर लगेगी अल्लाह को। ये कलमे कुफ्र है। बंदे को अगर किसी ने ऐसा कौल किया है तो उस पर तौबा लाजिम है। तौबा लाजिम, वो तौबा करे, और शादीशुदा है तो नया निकाह भी करे। किसी पीर से मुरीद है जी, तो अब ऐसी सूरत में वो तजदीद बैयत भी करे। कलमा कुफ्र बक दिया, ये अल्लाह ने जिसे फर्ज करार दिया था तुमने उसका मजाक उड़ा दिया। तो इसी तरह रोज जैसे हैं, इस तरह की ये जुमले जो अवामुन नास में राइज हैं, कब ईमान की दौलत उनसे छीन ली जाती है रमजान की बेहुरमती के सबब, ये उन्हें पता नहीं होता। इसलिए लोगों को इस तरह के जुमलों से सख्त परहेज करना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। एक तो आप रोजा नहीं हैं, वो एक अलग सी चीज है कि आप एक चीज जो फर्ज थी आपके ऊपर, आपने वो नहीं किया, उसका इकाब और उसका गुनाह आपके जिम्मे आप जाने और अल्लाह जाने। जैसे नमाज फर्ज है, हाँ। बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो नमाज न पढ़ने का गुनाह एक अलग सी चीज है। लेकिन नमाज की तहकीर करना, ये बहुत बड़ा गुनाह, ये तो कलमा कुफ्र है। ये कलमा कुफ्र जी। नमाज को हिकारत से देखना, नमाज की तहकीर करना, रोजे की हिकारत करना, उसको इस्तेहजा और मजाक करना, ये बहुत सख्त तरीन गुनाह है, कलमा कुफ्र है। लोग खारिज इस्लाम हो जाते हैं, ईमान से खारिज हो जाते हैं। उन्हें इस सख्त तरीन जुमले से सख्त एहतराज लाजिम है। इस कड़ी को जब आगे यूं बढ़ाना चाहते हैं कि कौन लोग ऐसे हैं जिनके लिए रोजे की छूट है। हाँ। और दो बातें बता दें, कौन लोग ऐसे हैं जिनके लिए रोजे की छूट है और किन हालातों में रोजा टूट जाता है। जी, मैं अर्ज कर देता हूं आपसे। देखिए, कुरान शरीफ में मुकम्मल इसका बयान है कि रोजे तुम पर फर्ज करार दिए गए, लेकिन उसी में फरमाया गया फमन काना मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। बीमार है, मुसाफिर है। अब बीमार की तफसीर बहुत वाज़ेह लंबी की जा सकती है। या आदमी उस उम्र को पहुंच गया है कि जहां जिसमें बोसीदा हो गया, शैख़ फानी जिसको कहते हैं, कि जिससे ये सारी चीजें मुमकिन नहीं है। तो अब बीमार हुआ, रमजान में बीमार हुआ शारिक भाई, तो रमजान में रोजा ना रखे। अच्छा, ये जो रोजे उससे छूट रहे हैं, हाँ, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। ये बीमार रमजान में रोजा ना रखे, मुसाफिर है रोजा न रखे, उसे शरन छूट है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज और भी जिक्र कर दूं कि उमूमन अगर थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया, बुखार आ गया, तो ये बीमारी नहाना न बनाना चाहिए। जी। ऐसी बीमारी जैसे जान जाने का खतरा हो, या उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन आपके लिए लाजमी है कि अगर उन्हें नहीं खाएंगे आप तो मुस्तकबिल में आपको इस तरह के खदशात पेश आ सकते हैं, जान जा सकती है, अज़्व तलफ हो सकता है, बहुत परेशानियों में आप गिर सकते हैं। या ऐसी बीमारी है कि ये बीमारी है, गर्मियों के दिन है, रोजे हैं, इनमें रोजा रखना आपके लिए मुश्किल तरीन काम है अल्लाह की तरफ से। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, उन दिनों में तुम रोजा रख लो जब सेहत याब हो जाओ, या आसानी वाले दिन तुम्हें आ जाए। जैसे यानी ये समझ के ना डाल दें कि हाँ रमजान के रोजे छोड़ दिए, मतलब ये नहीं कि अब मैं रमजान में बीमार हो गया, तो मतलब ये नहीं कि वो भाई खाते। ये बहुत अहम बात है। उमूमन लोग पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई 30 में से 12 रखे, बाकी छोड़ दिए क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है। वो जो आपने छोड़े हैं वो आपके अकाउंट में अभी चल रहे हैं, वो आपको आगे पूरे साल में कभी भी जब मौका मिले, जब अल्लाह तौफीक दे, आपको उसे रखना है। इसी तरह मुसाफिर, अच्छा मुसाफिर दो तरह का होता है शारिक। एक तो 70-80 किलोमीटर गया, नहीं, हाँ 70 के 80 किलोमीटर ये तो मुसाफिर शरई है ही नहीं जी। मुसाफिर शरई जो है वो 92 या उससे ज्यादा किलोमीटर का सफर करता है, वो मुसाफिर शरई होता है, जिस पर नमाज भी कम हो जाती है, कसर हो जाती है जी। नहीं, मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि सफर दो तरह से होता है। एक होता है सफर बहालत फरार, और एक होता है सफर बहालत करार। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ये फिqही इस्तिलाह है, मगर इसका मफहूम ये है। पहली बात तो ये समझिए कि सफर बहालत फरार, इसका मतलब ये है कि आप सफर करते जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ से बम्बई जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं,
یا اور دیگر ممالک کا سفر کر رہے ہیں، دوسرے شہروں کا سفر کر رہے ہیں، یہ سفر بحالت فرار ہے کہ آپ چل رہے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ مسافر بحالت قرار ہیں، جیسے کہیں کسی شہر میں پہنچے 3 دن سے کم یا زیادہ سے زیادہ 15 دن یا اس سے کم آپ کو ٹھہرنے کی نیت ہے، تو آپ شرعی طور پر وہاں بھی اس شہر میں مسافر ہیں، آپ کو 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے اس شہر میں تو آپ مسافر ہیں، آپ قصر کریں گے آپ، لیکن آپ کو حکم مسافرت کا فائدہ جو ہے شرعاً وہ مل سکتا ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ حکم تو چاہے بحالت فرار ہو یا بحالت قرار ہو، مسافر کے لیے حکم تو وہی ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں جب وہ مقیم ہو جائے یا مریض صحت یاب ہو جائے تب وہ روزہ رکھے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کنڈیشن ان اسفار کی تھی، ان سفروں کی تھی جب لوگ گھوڑے سے، اونٹ سے، بیل گاڑیوں سے، پیدل، یہ جب لوگ سفر کرتے تھے یہ بڑا، اور جھکڑ چلا کرتے تھے عرب کے ریگستان میں، لو چلا کرتی تھی، ریت، گرد و غبار، بڑی مشقتیں تھیں۔ لیکن آج کے جدید ترقی یافتہ دور میں آپ ایئر میں سفر کر رہے ہیں اور یا اس سے سفر کر رہے ہیں۔ بہرحال شریعت کا حکم تو آپ کے لیے بھی وہ ہے، لیکن جذبہ ایمانی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے کرم سے اتنی آسائش مہیا فرما دی ہے کہ ہم سفر تو کر رہے ہیں مگر سہولتیں گھر جیسی ہمیں میسر ہیں، اور ماہ رمضان ہے، اس کی قضا ہم دوسرے دنوں میں کریں گے تو ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ہمیں اس ماہ رمضان میں ملے گا۔ بہت اہم بات کہہ دی ہے، بہت ہے، اس کی باریکی میں جائیے گا، اس کی باریکی میں جائیے گا کہ ہم بعد میں رکھ لیں گے، نہیں، آپ دسمبر کی سردی میں چھوٹے دن کی بات نہ کیجئے، آپ یہ مان کے چلیے کہ نہیں، ہم اسی موقع پہ اس کو رکھیں گے کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے آرام و آرائش کے درمیان یہ سفر کر رہے ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کی بات ہے۔ ایک آخری بات یہاں پر بات کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں اندر، حضرت وہ جو ہم نے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ کن حالات میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ عموماً 2-3 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ عوام کے دلوں کے سوال سے باہر نکلتی ہیں، کہ مثال کے طور پہ ہم مسجد میں اگلی صف میں ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جو منہ خشک ہونے لگتا ہے، جو ایک لعاب سا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا زبردست لوگوں کے بیچ میں ایک فوکس ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، آپ اٹھ کے باہر تک جا نہیں سکتے ہیں، ایسی صورت میں کون سا ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے دل بھی مطمئن ہو کہ ہمارے روزے پہ آنچ نہیں آئی اور بات بھی ہماری بن جائے؟ نہیں، ایسا ہے شارق بھائی، اس میں عموماً تو ہم اپنے منہ میں اتنا تھوک اکٹھا ہی نہ ہونے دیں کہ وہ کافی حد تک کے ہو جائے اور پھر اس کے نگلنے میں بھی ہمیں تکلف ہو یا اس کے باہر نکالنے میں، یعنی بات ایسی کرتے رہیں کہ جیسے آپ کو تھوک آتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے، آپ اس کو نگلتے رہیے، آپ کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ دیکھیے اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، کیسے کہ تھوڑا تھوڑا آپ بات کر رہے ہیں، سانس چل رہی ہے، گلے کی نسیں اوپر نیچے ہل رہی ہیں، وہ اترتا جا رہا ہے، پتہ نہیں، اس کو اتنا نہ جمع ہونے دیجئے کہ آپ خود سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ اب ہم اس کو نگلیں یا اگلیں۔ یا اتنا اکٹھا بھی کر لیا آپ نے اور پھر یہ سوچ کے کہ ہم اس کو نگلیں گے تو یا وہ زیادہ تعداد میں اکٹھا ہو گیا تو کچھ سکون سا آپ کو ملے گا، تو اس تناظر میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سکون کے سوچ میں اگر آ جائیں گے تو وہ چیز غلط ہو جائے گی۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، رمضان شریف میں الحمدللہ عبادت کا جذبہ ہمارے بھائیوں کے اندر کافی شباب پر ہوتا ہے، پروانگت ہوتی ہے، ایک ماحول سا ہوتا ہے کار خیر کرنے کا، عبادت کرنے کا، دوسروں کی بھلائی کرنے کا، تو ایک جذبہ سا ہوتا ہے، اس میں قرآن شریف کی تلاوت بھی ہے، اور وہ تلاوت عموماً لوگ مساجد کے اندر کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس دوران لوگ بے ترتیبی سے کرتے ہیں، کوئی یہاں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مساجد میں ہمارے نظم و نسق کا ہر آدمی، اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ ٹریسٹری اور کمیٹی کے لوگ ہی یا امام اور مؤذن ہی اس کا لاٹھی ڈنڈا لیے کھڑا رہے ہمیشہ کہ نہیں تم کو اس لائن ہی میں بیٹھنا ہے، آپ کے پاس اپنا ضمیر ہے، آپ کے اپنی ذمہ داری بھی ہے، آپ کی لائبلٹی ہے، آپ کی خود کی ذمہ داریاں ہیں، آپ خود مسلمان ہیں، خود آپ سوچیں کہ کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے، آپ خود خیال کریں کہ
اگلی صف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کے سامنے جسٹ پیچھے نماز پڑھنا یا قرآن پڑھنا نہ شروع کر دیں کہ اگر ہمارا وہ بھائی اس قرآن مکمل کر کے یا نماز مکمل کر کے جانا چاہے تو ہم کھڑے ہو کے ہم ایسی جگہ تلاش کریں، کنارے تلاش کریں، یا جو کھمبے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں یا سترا رکھ لیں کہ ہم سترا رکھے ہوئے ہمارا بھائی جانا چاہیے. تو اس طرح سے یہ چیزیں تو وہ چیز بھی نہیں پیدا ہونے پائے گی جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر بالفرض کسی نے ہاں کسی نے اکٹھا کر لیا یا اکٹھا ہو گیا اور اس کا تقاضا ایمانی جو ہے شرعن حکم نہیں، کچھ چیزیں کچھ چیزیں طبیعی بھی ہوتی ہیں تو وہ اس کو جا کے اپنا وہاں باہر کر سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں. اور میں اس تعلق سے ایک چیز اور عرض کر دوں، وقت ہو رہا ہے کافی، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ماہ سیام کا احترام نہیں کرتے، جی ماہ سیام میں روزے نہیں رکھتے. تو ایک حدیث شریف میں نے پڑھی کہ کل قیامت کے دن ایک ایسا شخص ہوگا جسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے گا، اور اس دن تو ان کے علاوہ اور کون ہوگا؟ منظر الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کرے گا سوائے اس کے حکم. تو وہ حکم کس کے لیے ہے؟ وہ حدیث شریف میں ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے محبوب سر سجدے میں رکھ دیا ہے، اٹھائیے، سل تعطا اشفع تشفع، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. خوش نصیبی ہے شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ان کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوگا. وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، قدم بڑھ رہے ہوں گے، وہ پکارے گا میرے آقا کو. نبی رحمت پوچھیں گے کیا بات ہے، جہنم کی طرف لیا جا رہا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنا چاہیں گے، ندا آئے گی کہ اللہ کے حبیب، اے میرے محبوب، اس شخص کے بارے میں سفارش نہ کریے، اس لیے کہ اس کے خلاف دعویٰ ماہ رمضان نے کیا ہے. یعنی رمضان المبارک دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مجھے پایا لیکن میرا احترام نہیں کیا، میری عظمتیں نہیں بحال رکھیں، رمضان کے روزے نہیں رکھے، مجھ سے برکتیں نہیں حاصل کی. تو رمضان اس کے خلاف ڈگری لینا چاہے گا، دعویٰ کرے گا. اللہ کے حبیب شفاعت فرمانا چاہیں گے لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا، اللہ کے میرے محبوب وہ نہ کریے، رمضان نے اس کے خلاف دعویٰ کیا ہے. تو اللہ کے حبیب فرمائیں گے کہ رمضان نے جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے میں اس کی سفارش نہیں کرتا. انکار ہو جائے گا اس کے لیے، یہ انکار فرما دیں گے اللہ کے حبیب. اللہ ڈریے، دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ. یہ رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے. آپ دیکھیں عظمتیں تو اتنی ہیں، فضیلتیں اتنی ہیں، مناقب اتنے ہیں کہ فرمایا گیا کہ اللہ کے حضور فرشتہ یہ رمضان کا ایک حسین و جمیل صورت میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا قیامت کے دن، اور فرمائے گا کہ اے میرے مولا، جن لوگوں نے مجھے پایا اور میرا احترام کیا، اللہ ان کے سر پر تاج رکھ دے، اور ایسا حسین تاج رکھ دے تاکہ دوسرے لوگ اس تاج کو دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ روزہ دار ہے. اتنی عظمت ہے. اور اس مہینے میں بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور اب آپ سوچئے کہ وہ آپ نے فرمایا نا کہ کس طرح کے معاملے کیے جاتے ہیں کہ رزق کی افزائش ہوتی ہے، کیا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، بھاؤ کم ہو جاتا ہے. تو بھاؤ بڑھنے کی جہاں تک کہ بات جملہ استعمال کیا، کیا اللہ نے بھاؤ بڑھایا ہے کہ ایک فرض ادا کریں تو 70 فرائض کا ثواب ہے، ایک نفل کریں تو ایک فرض کا ثواب ہے. اور اتنی عظمت کا مہینہ ہے، اتنی برکت کا مہینہ ہے. اس کی راتیں، وہ بات شروع یہ بھی کیا تھا آپ نے کہ راتیں لوگ جاگ لیتے ہیں صرف، تو جاگنا مقصود نہیں ہے، وہاں عبادت مقصود ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث شریف ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرماتا ہے. اخلاص نیت کے ساتھ تراویح پڑھیں، نفل نمازیں رکھیں،
اور ایک چیز اور میں عرض کر دوں، رمضان کا مبارک و مسعود مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاریاں کریں، نفس پر کنٹرول کریں، اور روزے کی حالت میں ایک چیز اور شارق بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزداروں کے لیے عصر سے مغرب کا وقت جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور عموماً غصہ آنے لگتا ہے، عموماً لوگوں کو غصہ آتا ہے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے بات نہ کرو، اسے روزہ لگ رہا ہے۔ ارے توبہ توبہ، عبادتوں میں یہ جملے استعمال کہیں کیے جاتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، اور وہی آپ کے امتحان کا وقت ہوتا ہے، دن تو گزر جاتا ہے۔ ہاں، اسی وقت آپ کو اپنے ذہن پر، اپنی فکر پر، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے، اور مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہے کہ نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے الفاظ سے، نہ ہمارے ہاتھ سے، نہ ہمارے کوئی غلط نہیں جی، کوئی ایسا۔ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھ سے مسلمان کسی کو تکلیف۔ رمضان کی عظمتیں آپ نے سنی، اس کی فضیلتیں، یہ مختصر سی بات تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کتنا مقدس مہینہ ہے، لمحوں میں اس کا ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن وقت کی پابندی ہے۔ آج اس موضوع پہ اس گفتگو کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ابھی رمضان المبارک کے تعلق سے بہت سی چیزیں ہیں۔ تراویح کا نظام کس طریقے سے ہے، تراویح کے لیے شرعی کیا ہم کو حکم دیا گیا ہے، رمضان شریف میں کس طریقے سے تلاوت کلام پاک کی جائے کہ جو ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ کم سے کم یہ مہینہ ایسا ملا ہے کہ جس میں ہم بجائے اس کے کہ اس کوشش میں رہیں کہ ہم نے مہینے میں 10 کلام مکمل کر لیے یا 5 مکمل کر لیے، میری گزارش ہے کہ 10 اور 5 کے جھنڈے کو کنارے رکھ دیجئے، ایک بھی اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں اور اتفاق سے کہیں معنی سے آپ نے سمجھ کے پڑھ لیا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن حقیقت میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ رمضان المبارک کے تعلق سے بہت سی چیزیں جو ہمارے دل و دماغ میں ہیں، اور آج کا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کمنٹس باکس میں آپ جو رمضان سے متعلق سوالات لکھیں گے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مفتی صاحب کے ساتھ ہی اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں، آپ کی محبتوں کے شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مفتی صاحب سے بھی اجازت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین، اور دین و دنیا دونوں کی صلاح و فلاح آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے معاون جناب ابو ذر صاحب کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادیوں کے گجرے پیش کرتا ہوں۔ تمام مومنین کو میری طرف سے رمضان شریف کی آمد ہے، اس کی ہزارہ مبارکبادیاں، اور پھر ایک گزارش ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، جانے اس کی قدر کیجیے، کب ٹوٹ جائے، اس کا احترام کریے، روزے رکھیے، اللہ کے قریب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔